کس بنیاد پر ہماری ڈیموکریسی کام کرے گی؟ کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو لات مار کر نکالا؟ کیا اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ جب پونا کو آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، تو بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، تو لوگوں کو اڑاتا ہے؟ ارے گالی دینا ہے تو اس سے اور بدترین گالی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام اسد الدین اویسی ہے، آخر کتنے نوٹس دو گے مجھے؟ مہاراشٹر میں نوٹس، ہر جگہ نوٹس، میں کیا بولتا ہوں؟ کیس بک کرو نا میرے پہ، کتنا کیس بک ہوا بتاؤ؟ مہاراشٹر میں 3 سال سے تقریر کر رہا ہوں میں، وہی کانگریس کی ظالم حکومت تھی، راشٹروادی کی تھی، تو ہر بار مجھے روکتے تھے، میں خاموش بیٹھتا گیا۔ ایک بار مالیگاؤں کو گیا رمضان کے مہینے میں 2013 میں، افطار کی دعوت تھی، مجھے روک دیا گیا ہائی وے کے اوپر۔ میں نے کہا میں افطار کی دعوت میں جا رہا ہوں، جلسے کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ تو کہا گیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ میں روزہ کھولنے جا رہا ہوں، میں حیدرآباد سے 7 گھنٹے کا سفر کر کے آؤں، مجھے روزہ کھولنا ہے، نماز پڑھنا ہے، مجھے وضو کرنا ہے، نہیں جانے دیا مجھے۔ میں خاموش ہو گیا، کہاں کہاں مجھے نوٹس نہیں دیا، خاموش ہو گیا۔ یاد رکھو میرے صبر کا امتحان مت لو، تم لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا دیوانوں سے، مگر میں ان دیوانوں کا باپ ہوں، یاد رکھو۔ اگر میں روڈ پہ نکل جاؤں گا، میں اپنی بات کو منوا کر رہوں گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیل میری آواز کو نہیں دبا سکتی، صرف میری آواز کو کوئی چیز دبا سکتی ہے تو میری موت۔ تو مارنے والے مار مجھے، میں کھڑا ہوں تیرے سامنے، اور میں جلسہ کر کے اسی روڈ سے جاؤں گا، اکیلے جاؤں گا، کوئی مجلس کا امتیاز ذلیل نہیں آئیں گے، کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلا جاؤں گا۔ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کون مجھے مارنا چاہتا، مارو مجھے، جوتا مارو، گولی مارو، پتھر مارو، جو مارنا ہے مارو مجھے۔ کیا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے جمہوریت کا؟ کس لیے ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ بول نہیں سکتا؟ میں اتر پردیش میں 19 تقاریر کر کے آ رہا ہوں، میری آواز بیٹھ گئی، بیمار ہوں، بخار میں ہوں، 19 جلسے کر کے آؤں، کہیں پر مجھے نوٹس نہیں ملی۔ مگر یہاں آتا ہوں تو نوٹس دیتے، اور 2 دن پہلے ذلیل کرتے مجھے، یہ کہہ کر کہ یہ ہندو مسلمان میں بھڑکاؤ بھاشن۔ نہیں، میں کسی ہندو کا خلاف تھا، نہ کبھی رہوں گا، خدا نہ خواستہ۔ میرا مقصد کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے فخر ہے اس بات کا۔ کیوں فخر ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن مجھے اس بات کی اجازت دیتا، میں اپنی مذہب پر چل سکتا ہوں۔ مگر یہ ذلیل کرنا، یہ کون سی ایمانداری کی بات ہے؟ کیا کر رہا ہے مہاراشٹر کا اسٹیٹ الیکشن کمیشن؟ اگر الیکشن ایسا ہوگا تو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا الیکشن، کسی اور پولیٹیکل لیڈر کو نوٹس نہیں دیں گے، صرف اسد الدین اویسی کو دیں گے، دوسرے آئیں گے چلے جائیں گے۔ دوسروں کے تعلق سے نہیں کہتے کہ تمہارے بھاشن سے لوگوں میں تناؤ پیدا ہوگا، نہیں، میرے بھاشن سے ہوگا۔ بتاؤ، یہ سیکولرزم ہے، یہ رول آف لا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا پاس و لحاظ ہے، یہ ماڈل آف کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کیا ہے مجھے بتاؤ؟ میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے۔ جو لوگوں کی سوچ ہے، یاد رکھو، تم مجھے آج اس طرح کہہ کر نوٹس دے کر مجھے ذلیل کر رہے ہو، مگر یاد رکھو جس چیز کی آپ شروعات کر رہے ہیں اس میں ہندوستان کی جمہوریت کمزور نہ پڑ جائے، خدا نہ خواستہ۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، ایئرپورٹ سے اترتے کی نوٹس دو نا، دیویندر فڈنویس کو نوٹس دو، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے، سب برابر ہے، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ادھو ٹھاکرے آئے گا، اس کو دو، شرد پوار کو دو، اجیت پوار کو دو۔ کیا پونا کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے؟ پونا سب ہندوستانیوں کا ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ میں کسی کے لڑانے نہیں آیا ہوں،
میری بات اگر کسی کو پسند نہیں آتی تو مجھے معاف کرو، مگر میں اپنی بات کو رکھوں گا. یہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن مجھ سے کہتا ہے اگر میں غلط بولتا ہوں تو کیس ابھی بک کرو، لے جا کر مجھے جیل میں ڈال دو، میں تیار ہوں. اگر تم لے جا کر خواجہ یونس کی طرح مجھے انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے کر دو، میں موت سے نہیں ڈرنے والا. ایک نہیں 25 گولیاں مارو اور میری لاش کو چھوڑ دو کسی چوراہے پر. کیا تماشا بنا کے رکھا ہے یہاں کا. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ڈرتی ہے تو ڈرنا پڑے گا. یاد رکھو تم کو، میں جب تک زندہ ہوں تم کو ڈرا ڈرا کر غریبوں مظلوموں کا کام کرا کے رہوں گا. کون جواب دے گا اس کا؟ کس کے سامنے جا کر میں فریاد کروں گا؟ بتاؤ آپ. کس کے سامنے جا کر میں لوگوں میں اعتماد دلاؤں گا؟ ارے میرا یہاں پر آنا، تقریر کرنا اور ڈالنا نہیں ڈالنا الگ بات ہے، مگر میرا یہاں پر آنا، عوام سے مخاطب کرنا، کیا میں ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط نہیں کر رہا ہوں؟ جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی سوچ کو. مجھے انسان سمجھو، مجھے پیٹرنائز مت کرو، مجھ سے نفرت مت کرو. میں عزت چاہتا ہوں، اگر تم نہیں دو گے تو اللہ بھی دے گا، کانسٹیٹیوشن بھی دے گا. مجھے ایک تماشا بنا کے رکھ دیے. پرمیشن یہاں نہیں دیں گے وہاں دیں گے. ٹھیک ہے آپ کا بولنا صحیح تھا کہ جگہ چھوٹی پڑے گی، میں تیار ہوں، مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہاری تقاریر تو آپ نے کتنے کیس بک کیے مجھ پہ؟ اگر میں آپ کی نظر میں چور ہوں تو آپ کتنا کیس بک کیے مجھ پہ بتاؤ؟ میں پچھلے سال آیا تھا، کیوں کیس نہیں بک کیا مجھ پہ؟ اریسٹ کرنا تھا، مجھے لگانا تھا 153A 295 لگانا تھا، مخوکا لگانا تھا، کچھ بھی لگا دینا تھا، مگر آپ کیس نہیں بک کرتے مجھ پر. امن رہتا ہے. اور آج آپ مجھے یہ کہتے ہیں. میرے بھائی یہی تو میری لڑائی ہے. میری لڑائی کیا ہے کہ آپ کی آواز کو سنا جائے. میری لڑائی یہ ہے کہ میری مرضی کے مطابق میں سوچوں گا. کوئی مجھے کہے گا کہ نہیں ایسا مت سوچو، اس طرح سوچو، میں تیار نہیں ہوں. میں مر جاؤں گا مگر کسی اور کی سوچ کو اپنی دماغ میں نہیں ڈالوں گا. میں جو سوچوں گا وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ عوام فیصلہ کرے گی. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، یہ ڈیموکریسی کا رائٹ ہے، یہ ڈیموکریسی کا اسٹرینتھ ہے کہ واٹ آئی بلیو از مائی رائٹ. آئی ایم ناٹ امپوزنگ آن یو. میں جو سوچتا ہوں، میں جو تھنک کرتا ہوں، اس سے آپ کو کیا مطلب؟